صرف پاکستان ہی میں نہیں بلکہ ریجن میں بھی اضافہ تو یقیناً ہوا ہے، کچھ اشیاء کا زیادہ کچھ کا کم۔ آتے ہی ہمیں یہ مسئلہ بنا تھا کہ گندم کی خریداری اس وقت ہوئی تھی 1400 روپے پر 40 kg، اور ہماری پیداوار جو ٹوٹل ہوئی تھی وہ 25.25 ملین ٹن، جبکہ ہماری تقریباً ضرورت اس سے 3 سے 4 ملین زائد تھی، اور اس سے پہلے سالوں میں جو کیری اوور ہوتا تھا وہ تقریباً 3 ملین سے لے کے 6 ملین ٹن ہوتا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہاں اس وقت منیمم سپورٹ پرائس 4-5 سال 1300 روپے فکس کی گئی تھی 40 kg کی، جبکہ انٹرنیشنل پرائسز اس سے کم تھی۔ پچھلے سال اس کے برعکس ہمارے ہاں 1400 روپے پہ ہماری سرکار نے منیمم سپورٹ پرائس مقرر کی تھی، جبکہ انٹرنیشنل پرائس اس سے بہت زیادہ تھی۔ لوگوں نے تو بیچ دی 1400 روپے پہ، پر چند دن بعد، چند ہفتوں کے بعد ہی پاکستان کے مارکیٹس کے اندر، خصوصاً کراچی، پشاور اور مارکیٹس میں وہی گندم 1800 سے لے کے 1900 روپے پر بکی۔ جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت زیادہ تھی تو حکومت نے اس کی قیمت کم کیوں طے کی؟ ایک لا آف ایگریکلچرل اکنامکس یہ کہتا ہے کہ عموماً سوئنگ ٹائم پر قیمت مقرر کی جاتی ہے، اور سوئنگ کے وقت تو اکتوبر نومبر کا مہینہ ہوتا ہے، اور 2019 میں اس وقت، جیسے میں نے کہا میں اس کا حصہ نہیں تھا، پر اس وقت انہوں نے جو تخمینہ لگایا تھا ہماری اپنے اداروں نے، اس میں ایک ہمارے پاس ایگریکلچر پرائس انسٹیٹیوٹ بھی ہے، API، جو کہ یہ طے کرتا ہے کہ ہمارے کاسٹ آف پروڈکشن کیا ہوگا۔ اینڈ کنزیومر کے لیے پرائس ہے وہ تو کنسسٹنٹلی رائز کر رہی ہے۔ جب ہم نے یہ اسیس کیا کہ شارٹیج ہے، تو پچھلے سال 3.6 ملین ٹن امپورٹ کی گئی، اور بر وقت امپورٹ کی گئی، اس لیے شارٹیج کبھی نہیں ہوئی۔ قیمت کی اپنی جگہ۔ آپ مجھے بتا دیں کہ اس 365 دن میں پچھلے اپریل سے لے کر آج تک شارٹیج کی کہیں سے آواز نہیں اٹھی۔ یہ اور بات ہے کہ قیمتوں میں اضافہ یقیناً ہوا، اور اس میں پھر ہمیں جو ہماری کوالٹی تھی بیج کی، یہ بہت امپورٹنٹ بات میں آپ کو کر رہا ہوں، کیونکہ پیداوار ہوگی تو یہ چیزیں میٹیگیٹ ہوں گی۔ ٹریک اینڈ ٹریس کریں جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا۔ 100% ہم نہیں کر سکے، پر ہم نے تقریباً 30 سے 40% ٹریک اور ٹریس کی وہ جو کوالٹی سیڈ ہے، پیور سیڈ ہے، اس کو ہم جہاں سے وہ اوریجنیٹلی وہ اس کو پروکیور کرتے ہیں وہاں سے لے کر، اور بیچ میں پھر ہول سیلر، ریٹیلر اور پھر کاشتکار کے پاس جاتا ہے کہ آئندہ جو اب فصل آ رہا ہے اس کی جو پھر کوالٹی آف سیڈ ہوگا اس کو ہم بہتر کریں۔ یہ ایک بہت فنڈامنٹل پہلو ہے جس میں ہم نے پہلی مرتبہ وفاق کی طرف سے، کیونکہ کرنا تو صوبوں نے ہے، تقریباً اس سال ہمارا اسٹیمیٹ ہے کہ 10 لاکھ ٹن گندم ہماری پچھلے سال سے زیادہ ہوگی۔ یعنی ملک میں مجموعی طور پہ گندم موجود تھی لیکن قیمتیں بڑھی، اس کی وجہ پرائس مینیپولیشن ہو سکتی ہے؟ یقیناً اس میں چند ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو ہارڈنگ کرتے ہوں، اور جب ان کا موقع ملتا ہو وہ ونڈ فال پروفٹس کی طرف جاتے ہیں، اور گئے تھے۔ میرا اپنا اندازہ ہے، میرے پاس کوئی ایویڈنس اس طرح نہیں ہے، پر لگتا یہی ہے۔ موجودہ قوانین کلیئرلی کام نہیں کر رہے۔ اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے اگین آپ نے مجھے بتایا ہے کہ کیا دشواریاں ہیں، حکومت کے پاس اس کا کیا حل ہے؟ ہمارے پاس قوانین تو ہیں، ان کو بروئے کار لانا پڑے گا، ان کے مد نظر رکھتے ہوئے لا انفورسمنٹ، اور یہ تخمینے لگائے گئے ہیں مختلف اضلاع میں کہ اگر وہاں لوگ کہیں ہارڈ کریں گے بغیر کسی لائسنس کے یا پرمٹس کے، تو ان کے اوپر پھر سرکار جو ہے وہ قانون کے تحت کارروائی کرے گی۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستانی حکومت، اور یہ صرف آپ کی حکومت نہیں، گزشتہ حکومتیں بھی، جو پیداوار کے تخمینے ہیں، جو مانگ کا اندازہ لگانا ہے، وہ صحیح نہیں لگا سکتے؟ جو آن دا گراؤنڈ سچویشن ہے کہ وفاق کے پاس کوئی ایسا ادارہ نہیں سوائے سپارکو کے جو کہ تخمینہ لگا سکے۔ سپارکو بذریعہ سیٹلائٹ کر سکتا ہے، اور ہمارا یہ خیال تھا کہ ان کے ساتھ ہم ایک جیسے بذریعہ سیٹلائٹ جیسے ایڈوانس کنٹریز میں ہوتا ہے کہ ہم اپنا ایک پورٹل بنائیں۔ ہماری کوشش یہ ہوگی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو اس کی ویراسٹی
کتنی ہے اس کی, کس حد تک کریڈیبلٹی ان فگرز کی ہوتی ہے. میرے خیال میں فگرز کے ایسٹیمیٹ بائی اینڈ لارج ریزنبلی کریکٹ ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بالکل ہوتے ہیں, میرا اپنا اسیسمنٹ ہے, کیونکہ سال ہر سال پھر ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا, کیونکہ میرا تو پہلا سال ہے. ہم اور یہ پورٹل کا سسٹم اور سپارکو کے ساتھ اور ایسے اداروں کے ساتھ جہاں ہم ان چیز کو لے آتے ہیں آن اے سائنٹیفک بیس, جو آپ بات کر رہے ہیں, جیسے کہ ایڈوانسڈ کنٹریز میں ہوتا ہے کہ وہ پھر ویدر کنڈیشنز کو بھی بہت زیادہ دیکھتے ہیں, پھر وہ رین فال پریسپیٹیشن کو دیکھتے ہیں, ہیومیڈیٹی کو دیکھتے ہیں, ٹیمپریچرز کو دیکھتے ہیں, سوائل ٹیمپریچرز کو دیکھتے ہیں. تو ہماری بھی یہ کوشش ہوگی کہ ہم اس طرف ایک راستہ نکالیں. اور ایک جو کہ ہماری ایک ونڈو ہم کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں, وہ ہے گرین ایگریکلچر کی, آرگینک ایگریکلچر. کیونکہ پاکستان کی جو سوائل فرٹیلٹی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے. آرگینک میٹر ہماری سوائلز میں نسبتاً ویسٹرن کنٹری سے بہت کم ہو گیا. تو ہم گرین منورنگ کے ذریعے, منیورز کے ذریعے, جپسم کے ذریعے ایسی چیزیں وہاں اپنی ایڈ کریں. تو اور پھر کیمیکل استعمال, اگر ہم چلے جاتے ہیں آرگینک کی طرف, تو وہاں کیمیکل کا استعمال نسبتاً آہستہ آہستہ کم ہو. پر یہ اوور نائٹ نہیں ہو سکتا, یہ ٹرینڈز ہمیں ڈالنی پڑے گی. کیا کوانٹیفائبل 3 سٹیپس ہیں جو اس گورنمنٹ نے لیے ہوں ایگریکلچر ماڈرنائزیشن کے لیے؟ خاص طور پہ ہمارا ویٹ سیڈ جو اس دفعہ ہم نے لگایا ہے, ہمیں اس کی جو ٹریسبلٹی اور ٹریکنگ ہے, پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا. جو ہمارا پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ہے, اس میں ہم نے کچھ افراد کو, ایک سال بہت کم پیریڈ ہوتا ہے, ایسے لوگ لگائے وتھ ریزنبلی گڈ پروفیشنلزم بٹ ابو آل انٹیگریٹی. اس سے ہمارا اس دفعہ کینو کی جو ایکسپورٹ ہے وہ 24% ایز آف دی اینڈ آف مارچ, اس میں اضافہ ہے 24%. تیسرا میں یہ سمجھتا ہوں جو اس دفعہ کاٹن کا بیج جائے گا, ہماری ٹوٹل کاٹن بیج کی ریکوائرمنٹ تقریباً 40 سے 45 ہزار ٹن ہے, اور جتنا بھی جائے گا اس کے بیگ کے اوپر وہ بتایا جائے گا کاشتکار کو, جو کبھی نہیں بتایا جاتا, کہ اس کی پیورٹی کیا ہے, اس کی پرسنٹیج آف جرمنیشن کیا ہے, اور وہ کاشتکار کے لیے کتنا موزوں ہوگا.